السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے مسجد الفرقان میں ایک دینی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ آج آپ کی خدمت میں مجھے جس عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں عرض کرنی ہے وہ ہے اسلام کی نظر میں اچھے لوگ۔ وہ کون لوگ ہیں جو اسلام کی نظر میں اچھے ہیں اور ان کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں؟ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر ایک بات کو آپ بغور سماعت کریں اور یہ سب عمل سے متعلق ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر آپ بیچ میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے تو جو باتیں پہلے بیان کی جائیں گی وہ آپ بھول جائیں گے، اور بیچ بیچ میں یاد دہانی کے لیے ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں، تو اس لیے گزارش ہے کہ بہت غور سے آپ ان باتوں کو سنیں گے۔ دیکھیے، لوگ کیا ہے، لوگوں کے نزدیک اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے نزدیک اچھا بن جاؤں، اور اس کے نزدیک اچھا بننے کے لیے وہ اچھے سے ڈھنگ بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے نزدیک اچھے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں یا اسلام کی نظر میں آپ اچھے ہوں گے، لیکن اگر آپ اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں اچھے ہیں تو لوگوں کی نظر میں بھی آپ اچھے ہوں گے، کیونکہ اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اچھا ہونا، لوگ خود بخود آپ کو چاہنے لگیں گے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسلام کی نظر میں اچھے بنے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں اچھا بننے کے لیے بھائی ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ باہر سے کسی شخص نے کوئی فارمولا لا کر کے یہاں پر چپکا دیا، بلکہ اچھا بننے کے لیے قرآن و حدیث کے اصول پر چلنا پڑے گا۔ جہاں جہاں پہ قرآن و حدیث نے یہ کہا ہے کہ یہ اچھا ہے تو بھائی ان صفتوں کو اپنا لیں، آپ اسلام کی نظر میں اچھے بن جائیں گے۔ تو ایسی کئی ساری چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جہاں اسلام نے کہا ہے کہ یہ اسلام کی نظر میں اچھے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کی نظر میں اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ یہ میری طرف آپ دیکھیے، کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 ہیں یا 4 ہیں؟ 4 ہیں۔ پورا دین اسی 4 انگلیوں میں، پورا دین اسلام انہی 4 انگلیوں پر گھوم رہا ہے۔ بس گھومتے ہوئے دیکھنے والا چاہیے۔ کتنی انگلیوں پر؟ 4 انگلیوں پر آپ پورے دین کو گن لیجئے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہمارا دین اسلام عقائد کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو اسلام کا ایک حصہ جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ عقائد کے اوپر ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسول، اس طرح سے جتنے سارے عقائد بیان کیے گئے ہیں
وہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے. دوسرے نمبر پہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب دوسرے نمبر پہ آئیں گے. تیسرے نمبر پہ اخلاقیات ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. اور چوتھے نمبر پہ معاملات ہیں کہ ہمارا ایک بھائی کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، بزنس کی کیسے ڈیلنگ ہونی چاہیے، اور ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں. تو ہر ایک پوائنٹ میں اگر آپ دلیل ڈھونڈنا چاہیں تو عقیدے کے سلسلے میں عقیدے کی بڑی اہمیت آئے گی، عبادات کے سلسلے میں عبادات کی بڑی اہمیت آئے گی، معاملات اور اخلاقیات کے سلسلے میں اخلاقیات کی بڑی اہمیت آئے گی، معاملات کی بڑی اہمیت آئے گی. ہر ایک کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن ان تمام میں سب سے پہلا نمبر عقیدے کا آتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے نمبر پہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے. اگر ایک شخص کا عقیدہ توحید ہے تو اس کی عبادتیں قابل قبول ہیں، اس کے اخلاق قابل قبول ہیں، اور اس کے معاملات بھی قابل قبول ہیں. لیکن اگر ایک شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے تو نہ اس کی عبادتیں قابل قبول ہوں گی، نہ اس کے اخلاق قابل قبول ہوں گے، نہ اس کے معاملات قابل قبول ہوں گے. تو اس لیے پہلے نمبر پہ اسلام جو بات کرتا ہے وہ عقیدے کے اوپر بات کرتا ہے. تو یہ جو چار چیزیں اسلام کی ہیں ان میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے بھائی؟ ابھی میں بولا نہیں، آپ کو پوچھوں گا میں. اخلاق. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے چار چیزیں گنوائی، ایک بار آپ گنائیے. پورا دین آپ اپنے انگلی پر گن لیجیے. نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات. تو ایک مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ چاہیے. اگر ایک شخص کے عقیدے کی درستگی کے بعد اس کے اخلاق ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے یا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کی نظر میں وہ آدمی اچھا ہے. اسلام کی نظر میں پہلا آدمی جو اچھا ہے کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں. آئیے یہاں پر ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے عرض کریں. ان مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا اذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وانه كان يقول ان خياركم احاسنكم اخلاقا. رواه البخاری فی کتاب الادب. یہ صحیح بخاری شریف کتاب الادب کی حدیث ہے. حدیث کے راوی بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ہے. وہ مسروق ایک تابعی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ہم سے باتیں کر رہے تھے. اسی دوران عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش کو نہیں تھے، اب بے حیائی کی چیزیں آپ سے ظاہر نہیں ہوتی تھی، بد کلامی آپ نہیں کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین اور اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. تو گویا کہ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہے. آج دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو کسی سامان کے لینے میں آفر دیا جائے، انسان ٹوٹ پڑتا ہے، انسان اس کی طرف لپک پڑتا ہے. انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، بس آفر کو دیکھتا ہے. کہیں پہ ایک مارکیٹ میں ایک آدمی جو سامان بیچ رہا ہو وہ سیل لگاتا ہے، بائی ون گیٹ ون فری. انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کرنا کیا ہے، بس 100 روپیہ دیں گے 2 سامان آ جائیں گے. تو انسان بائی ون گیٹ ون فری کے اوپر بہت دھیان دیتا ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اسلام کی نظر میں اچھا بھی ہوگا، ساتھ میں 4 چیزیں خود بخود چلی آئیں گی جو ایک شخص کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. نمبر 1 سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوں گے قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ قریبی شخص ہوگا. دنیا میں اللہ
اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا، اور آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ہوں گے۔ یہ اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سلسلے میں ایک حدیث کریمہ آپ اپنے سامنے رکھیں، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ، یہ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب شخص، واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا قریبی وہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہو گئے، اسلام کی نظر میں آپ اچھے بھی بنیں گے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، وہ اسی چیز کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب و سنت کے ماننے والے نبی کے گستاخ ہیں، نبی کے شفاعت کے حقدار یہ نہیں بن سکتے ہیں، یہ نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ اپنے منبر و محراب پر سب سے زیادہ چیخ چیخ کر چلانے والے اور عوام کو ہم سے روکنے کے لیے سب سے بڑا بنایا ہوا فارمولہ ان کا یہی ہے کہ یہ نبی کے گستاخ ہوتے ہیں۔ آئیے ہمارے منبروں سے سنیے، ہماری مساجد میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بات کی جاتی ہے تو وہ تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے۔ ہمارا کوئی بھی بیان نبی کے فرمان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو اصول یہ ہے کہ جنہوں نے آمنہ کے لال سے دل لگایا، جنہوں نے آمنہ کے لال سے محبت کی، اور جن کے اخلاق آمنہ کے لال جیسے ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ نبی کا قریبی وہ ہوگا۔ نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چومنے والا نبی کے قریبی نہیں بنیں گے، اور نبی کا نام آ کر کے چاروں طرف گھومنے والا نبی کے قریبی نہیں ہوں گے۔ نبی کے قریبی وہ ہوں گے جن کے اخلاق نبی جیسے ہوں گے۔ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں وہ قطعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کے اخلاق نبی جیسے ہو جائیں، نبی کا فرمان ہے اسلام کی نظر میں اچھا بننے کے ساتھ ساتھ وہ نبی کے سب سے زیادہ قریبی ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو آدمی صرف نبی کے نام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے اور صرف واویلا مچانے لگے، انگوٹھا چومنے لگے، تو وہ بغیر جو ہے حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ سیدھے جنت میں آدمی ویسے نہیں جائے گا، جانے کے لیے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اخلاق اگر اچھے ہو گئے، نبی کے سب سے زیادہ قریبی ہوں گے۔ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اسلام کی نظر میں اچھے ہونے کے ساتھ دوسری فضیلت اسے یہ ملے گی، قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائیں گی تو میزان کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والا عمل یہی انسان کے حسن اخلاق ہوں گے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث کریمہ آپ اپنے سامنے رکھیں، ان ابی دردہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، رواه ابو داود فی اول کتاب الادب، یہ سنن ابی داود کتاب الادب کی حدیث ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، میزان کو سب سے زیادہ وزنی کرنے والا عمل انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو جہاں آپ اسلام کی نظر میں اچھے بن رہے ہیں، وہیں پر میزان میں سب سے زیادہ وزن کرنے والا عمل یہ آپ کے اخلاق ہوں گے۔ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں،
تیسری فضیلت اسے یہ ملے گی کہ دنیا میں اسے گواہی دی گئی ہے کہ یہ کمپلیٹ مومن ہے، یہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمپلیٹ مومن ہے۔ کمپلیٹ مومن ہونے کے لیے اخلاق کے اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس حدیث کو آپ اپنے ذہن میں نوٹ کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، رواہ ابو داؤد فی اول کتاب الادب، یہ بھی سنن ابی داؤد کتاب الادب کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے اعتبار سے وہ صاحب ایمان مکمل ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ نے گواہی دے دی اخلاق اچھا ہے تو ایمان میں کمپلیٹ مومن ہے وہ۔ اور چوتھی فضیلت اخلاق کے اچھے ہونے کی یہ ہے آپ کو اسلام کی نظر میں اچھا بننے کے ساتھ ساتھ چوتھا مقام یہ ملے گا کہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو جنت کے سائیڈ میں، جنت کے بیچ میں گھر آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے اعلیٰ مقام پر جنت میں آپ کو گھر ملے گا۔ یہ اچھے اخلاق ہونے کی بنیاد پر ملے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان اس سلسلے میں نوٹ کریں۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان كان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواہ ابو داؤد فی اول کتاب الادب۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کے اندر لائے ہیں۔ محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنت کے ارد گرد میں محل اور گھر بننے کی اور گھر ملنے کی ضمانت دیتا ہوں ایسے شخص کو جو حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ دو بھائی میں جھگڑے ہو گئے، ایک بھائی حق پہ ہے اور ایک بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور دوسرے بھائی کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کبھی کبھار جھگڑے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا بالکل کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، سارا قصور سامنے والے کا ہوتا ہے، لیکن سامنے والا اتنا جھگڑالو ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے پہ جھگڑا کیا جاتا ہے۔ اور بعض جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں 50-50 دونوں کے اپنے قصور ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور جھگڑا ہونے کی بنیاد پر اگر اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن جھگڑا آگے نہ بڑھے یہ سوچ کر کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حق پہ رہتے ہوئے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو اس نیت سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، آپ نے کہا جنت کے ارد گرد میں گھر ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ کہا جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آج انسان جھوٹا ہو چکا ہے، جو جتنا زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے اسے سب سے بڑا کاروباری کا نام دیا جاتا ہے۔ جو آدمی سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہو اسے معاشرے کا سب سے بڑا اچھا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جو جھوٹ بولنے والا ہے ایسے لوگوں کی مجلس کو بھی نہ اپنائے۔ تیسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اعلیٰ مقام پر گھر کی میں ضمانت لیتا ہوں جس آدمی کے اخلاق اچھے ہو گئے۔ تو جن کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اسلام کی نظر میں اچھا بھی ہوگا اور اس کو یہ 4 فائدہ ملے گا۔ کون کون سا فائدہ ملے گا؟ بھول گئے کہ یاد ہے؟
بولیے بھائی، اخلاق اگر اچھے ہیں تو اسلام کی نظر میں اچھا ہے نا؟ ایکسٹرا 4 چیزیں اور ملنے والی ہیں. کیا کیا ملے گی؟ صرف بول کر کے چلے جانا مقصد نہیں ہے، ذہن میں بات کو اتارنا بھی میرا اہم مقصد ہے. نمبر 1 پہلی فضیلت کیا ملے گی؟ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریبی ہوں گے. نمبر 2 میزان میں سب سے زیادہ وزن ہونے والا عمل یہی ہوگا. نمبر 3 بولیے، مکمل مومن ہے وہ. نمبر 4 جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پہ گھر ملے گا. ہو گیا. تو اسلام کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں. نمبر 2 اسلام کی نظر میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اپنی ذات سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور ان کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کی نظر میں سب سے اچھا آدمی یہی ہے. تو ہماری ذات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ آدمی اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث یہاں پر دیکھ لیجئے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف وخیر الناس انفعهم للناس. رواه الطبرانی فی المعجم الاوسط وصححہ الالبانی فی صحیح الجامع. یہ طبرانی کی صحیح حدیث ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یألف ویؤلف. مومن خود مانوس ہوتا ہے اور لوگ مومن سے مانوس ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ مومن کے اخلاق اتنے بلند ہوتے ہیں، ان کا کیریکٹر اتنا اچھا ہوتا ہے، ان کی عبادتیں اتنی ہائی ہوتی ہیں کہ لوگ خود مومن کو پہچان لیتا ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اس آدمی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے جو نہ خود پہچانا جاتا ہو اور لوگ ان کو نہ پہچانتے ہوں، اپنی ذات سے اپنا انٹروڈیوس نہ کرا سکتا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ایک پہچان بتائی. اس کے بعد کہا وَخَيْرُ النَّاسِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. تمام لوگوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ اسلام کے نزدیک اچھا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائدہ پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ فائدہ پہنچانے کا مطلب کیا ہے تب تک بھائی ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے یہ بتا دیا جائے کہ فائدہ پہنچانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ جو فائدہ پہنچائے وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہے، یہ حدیث کا مفہوم بالکل عام ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے تمام اہل علم کی اقوال کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ فائدہ پہنچانے میں سب سے پہلا نمبر دین کا فائدہ پہنچانا ہے. آپ کی ذات سے اگر دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کی ذات سے اگر دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ اسلام کے نزدیک سب سے اچھے آدمی شمار کیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے ایک آدمی شرک میں ڈوبا ہوا ہے، آپ اسے توحید بتا دیجئے. ایک آدمی بدعت میں مبتلا ہے، آپ اسے سنت بتا دیجئے. ایک آدمی برا عمل کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اسے نیک عمل بتا دیں. یہ دین کا فائدہ پہنچانا اسلام کے نزدیک سب سے اچھا آدمی وہ ہے. لیکن حدیث کا مفہوم عام ہے، اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے اس ضرورت کے وقت میں آپ اس کا تعاون کرتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. کسی کو اچھے مشورے کی ضرورت تھی، آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن فائدہ پہنچانے میں سب سے پہلا نمبر دین کا فائدہ پہنچانا آئے گا. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی طویل حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صحیح مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لاتے ہیں
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون کون جانتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ نام سنا ہے آپ نے؟ بھائی علماء کے بیانات میں اکثر آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے جو اسلام قبول کیا اور جو دین کا فائدہ پہنچایا یہ ہمارے اس پوائنٹ میں شامل ہے. واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ غفار سے نکلتے ہیں اور مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ماں بھی ہے. ایک دن آپ کے بھائی مکہ مکرمہ جاتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسے شخص نمودار ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ فوراً واپس آتے ہیں، اپنے بھائی ابو ذر سے کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. لہذا فوراً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. 30 دنوں تک مکہ میں ٹھہرے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. کتنے دنوں تک؟ 30 ڈیز. کمال کی بات یہ ہے کہ 30 دنوں تک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اناج کا ایک لقمہ بھی داخل نہیں ہوا. 30 دن. آپ سوچ سکتے ہیں آج بغیر چاول کھائے ہوئے آدمی جی سکتا ہے؟ بغیر روٹی کھائے ہوئے آدمی جی سکتا ہے؟ بغیر کھانا کھائے ہوئے کوئی جی سکتا ہے؟ آدمی کہے گا بھائی 4 دن کھانا نہ ملے آدمی ایسے ہی مر جائے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ 30 دنوں تک مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک لقمہ بھی ان کے حلق میں پہنچ ہی نہیں رہا کیونکہ ہے ہی نہیں کہ کھایا جائے. 30 دنوں تک کیا انہوں نے زمزم کے پانی سے اپنے پیٹ کو بھرا. اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، کہا کہ ابو ذر کھا کیا رہے تھے؟ کہا زمزم کا پانی یہی میرا کھانا تھا، یہی میرا پینا تھا. اسی وقت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ زمزم کے پانی میں 2 طاقتیں ہیں. جو آدمی اسے پیے گا اس کی پیاس بجھے گی، اور جو آدمی کھانے کے واسطے کھائے گا اس کے لیے کھانا بھی ہوگا. پھر آپ کے ہاتھ پر اسی وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے کہا فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرُكَ فِيهِمْ. اے ابو ذر، کیا تم میری طرف سے اس دین کی تبلیغ کرو گے؟ اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، تمہارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا دین کی تبلیغ کرو گے لوگوں کا فائدہ پہنچائے گا. تو تمام لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو دین کی تبلیغ کریں اور دین کا فائدہ پہنچائیں. اور کہا کہ اس میں تمہیں بھی اجر ملے گا. کیا خلوص اور للہیت تھی. اللہ اکبر. واپس پلٹ کر کے گئے، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. ماں مسلمان ہو گئی، بھائی مسلمان ہو گئے. قبیلے غفار کا آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا. آدھے قبیلے نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر ایک قبیلہ آیا اور کہا کہ میرا بھائی مسلمان ہو چکا ہے، ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. ٹوٹل 2 قبیلے نے ان کی محنت و کوشش سے اسلام قبول کیا. آج ہمارے یہاں دینی پروگرام رکھے جاتے ہیں، ایک آدمی کو بلایا جاتا ہے، بھائی آؤ دین کا معاملہ ہے. نہیں، فلاں جگہ پہ مجھے جانا ہے. بھائی اس کو قربانی نہیں کہتے ہیں. دین کے راستے میں قربانی کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس آپ کی مصروفیت ہے، آپ کے پاس آپ کی مشغولیت ہے، آپ نے اسے قربان کیا اور دین کو ترجیح دیا. اسے دین کے نام پر قربانی دینا کہتے ہیں. آج ہمارے یہاں دین کے تعلق سے قربانی دینے کا جذبہ لوگوں میں بالکل ختم ہو چکا ہے. کچھ لوگ نئے آتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بلک کوانٹٹی میں رزلٹ مل جائے. بلک کوانٹٹی میں رزلٹ نہیں ملے گا. 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5
اس طرح سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور حق کو قبول کریں گے۔ تو اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اسلام کے نزدیک سب سے اچھا آدمی ہے وہ۔ نمبر 3، اسلام کی نظر میں اچھے کون ہیں؟ اسلام کی نظر میں اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ آپ نے کبھی فلائٹ پر سفر کیا ہے یا کسی اچھے ہوٹل میں آپ گئے ہیں؟ بالکل گئے ہوں گے۔ جب آپ کسی اچھے ہوٹل میں جاتے ہیں تو 4 نوکر چاکر آپ کے سامنے ہوتے ہیں، سر آئیے، سر کچھ لینا ہے، سر آپ کو کوئی ضرورت ہے، بڑے ہنس کر کے مسکرا کر کے آپ سے ملتے ہیں۔ یہ جو ہنس اور مسکرا کر کے آپ سے مل رہے ہیں نا، 20-25 ہزار ان کو سیلری ملتی ہے، یہ رینٹل اخلاق ہے، یہ کرائے کے اخلاق ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کے نزدیک کرائے کے اخلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نیچرلی جیسا اسلام نے سکھایا ہے آپ کو ویسے اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ تو اسلام نے اچھے ہونے کا ایک معیار قائم کیا، کہا جو گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہوگا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جو باہر والوں کے لیے اچھا ہوگا وہ اسلام کے نزدیک اچھا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا اسلام کی نظر میں وہ اچھا ہوگا، یہ معیار اسلام نے کیوں قائم کیا؟ پہلے حدیث کریمہ دیکھیں تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رواہ الترمذی فی ابواب المناقب، یہ سنن ترمذی کتاب المناقب کی حدیث ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور تم تمام لوگوں میں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہوگا؟ اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ ایک آدمی کا سب سے زیادہ ربط، سب سے زیادہ تعلقات، سب سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا، سب سے زیادہ ملنا ملانا ان کے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ان کے اخلاق، اگر ان کے اچھے ہونے کی مثال ان کے گھر سے مل جائے، میرا شوہر بڑا اچھا ہے، ان کے گھر والے، ان کی اولاد یہ گواہی دے دے میرے ابا بہت اچھے ہیں، بہت اچھے اخلاق کے ہیں، تو یاد رکھیے اگر آپ کے تعلقات آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے آپ اسلام کے نزدیک اچھے ہیں۔ لیکن معاملہ الجھ چکا ہے، لوگ جب گھر میں رہتا ہے تو یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ 100 ڈگری ہائی رہتا ہے۔ معمولی بات پر بیوی کو تانا مارنا، بچوں پر کوئی شفقت اور مہربانی نہیں، معمولی باتوں پر بچوں کے اوپر چڑھ جانا، یعنی جب گھر میں رہے ایک معمولی بات ان کی طبیعت کے خلاف آ جائے پورا گھر وہ اپنے سر کے اوپر ڈال لیتا ہے، وہ اسلام کے نزدیک اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے نزدیک اچھا ہونے کے لیے آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا پڑے گا۔ اور نبی نے اپنی مثال دی، کہا تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو اسلام کے نزدیک اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ نمبر 4، اسلام کی نظر میں اچھے وہ ہیں جن سے خیر کی امید رکھی جائے، جن سے بھلائی کی امید رکھی جائے۔ جس آدمی سے ان کے پڑوسی، ان کے معاشرے والے، ان کے ساتھ رہنے والے اگر یہ خیال کر لے کہ یہ معاشرے کا اچھا آدمی ہے، 12 بجے رات بھی اگر کوئی ضرورت پڑے ان کے دروازے کو نوک کیا جائے، سب سے پہلے ہماری مدد کے لیے وہی آتے ہیں، ہماری ضرورت میں سب سے زیادہ وہ کام آتے ہیں۔ بھائیوں اگر آپ سے کوئی خیر کی امید رکھ رہا ہے، اسلام کے نزدیک سب سے اچھے آدمی وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آپ سے خیر کی امید نہیں رکھتا، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی سے خیر کی امید کب رکھا جائے گا؟ بھائی آدمی سے خیر کی امید اسی وقت رکھی جائے گی جب آدمی ویسا ہوگا
آدمی اچھا ہوگا تو اچھے کی امید ہوگی، آدمی اگر برا ہوگا تو اس سے برے کی امید رکھی جائے گی، شر کی امید رکھی جائے گی۔ اگر اسلام کی نظر میں آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، معاشرے کا کوئی آدمی اگر آپ سے اچھائی کی امید رکھ رہا ہے، آپ اسلام کے نزدیک اچھے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائیے اور سوچئے کہ اسلام کے نزدیک ہم اچھا ہیں یا برا ہے۔ آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف على ناس جلوس فقال الا اخبركم بخيركم من شركم فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله اخبرنا بخيرنا من شرنا قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره رواه الترمذی فی ابواب الفتن۔ یہ سنن ترمذی کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ذرا اس حدیث کو اپنی عملی زندگی کا نمونہ بناؤ اگر آپ اسلام کے نزدیک اچھا بننا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس جگہ پہ آئے اور کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے آپ نے ایک سوال کیا، کہا کیا میں تم میں سے اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تمہارے برے لوگوں میں اچھے لوگ کون ہیں اس چیز کا پتہ میں نہ بتا دوں؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ فسکتوا، کوئی جواب نہیں ملا۔ فقال ذلك 3 مرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات دہرائی، کیا میں تمہارے اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کیا تمہارے اچھے میں سے بروں کے بارے میں اور بروں میں سے اچھے کے بارے میں اس کی پہچان نہ کرا دوں؟ 3 مرتبہ کہنے کے بعد ایک صحابی نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیں، اخبرنا بخیرنا من شرنا، ہمارے بروں میں سے کون آدمی اچھے ہیں، کون آدمی اچھے اور برے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ذرا اس آدمی کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں اچھا وہ آدمی ہے جن سے بھلائی کی امید رکھی جائے، خیر کی امید رکھی جائے اور ان کے شر سے بچا جائے۔ آپ نے یہ بھی کہا وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور تم میں برا آدمی وہ ہے جن سے بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور ان کے شر سے نہ بچا جائے۔ آپ نے ایک معیار قائم کر دیا معاشرے کے اندر، اگر کوئی شخص اسلام کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے، اگر ان سے کوئی خیر اور بھلائی کی امید رکھی جا رہی ہے اور ان کے شر سے لوگ بچے ہوئے ہیں، اسلام کی نظر میں وہ آدمی اچھا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جن کے شر اور برائی سے معاشرہ محفوظ نہیں ہے اور ان سے کوئی خیر اور بھلائی کی امید نہیں رکھی جا رہی ہے، معاشرے کا سب سے بڑا شیطان ہے وہ، معاشرے کا سب سے بڑا برا آدمی ہے وہ، معاشرے کا سب سے بڑا شریر آدمی ہے وہ۔ تو اگر آپ اسلام کے نزدیک اچھا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلی فرصت میں اپنے اخلاق کو ویسا بنانا ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لوگ ہم سے بھلائی کی امید رکھیں۔ تو اسلام کی نظر میں اچھے وہ ہیں، چوتھا آدمی جن سے خیر کی امید رکھی جائے۔ نمبر 5، پانچواں آدمی، اسلام کی نظر میں وہ آدمی اچھے ہیں جن کو لمبی عمر ملنے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی توفیق مل جائے، لمبی عمر ملنے کے ساتھ نیک عمل کی توفیق مل جائے، اسلام کی نظر میں وہ اچھا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لمبی عمر کا مطلب 1.5-2 سال سمجھ رہے ہیں بھائی، لمبی عمر حدیث کے اندر جو آئی ہوئی ہے اس
اس امت محمدیہ کی 60 سے 70 سال کی جو اوسط درجے کی عمر ہے وہ مراد لی گئی ہے۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جامع حدیث آپ کے سامنے اس پوائنٹ کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، اسے اپنی زندگی میں عملی نمونہ بناؤ۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواه الترمذی فی ابواب الفتن۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، کہا ای الناس خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیں کون آدمی اچھا ہے۔ اچھے ہونے کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی، کہا من طال عمره وحسن عمله، جس آدمی کو لمبی عمر ملے اور اچھے عمل کی توفیق مل جائے، اسلام کی نظر میں وہ اچھا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، کون آدمی برا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من طال عمره وساء عمله، جس آدمی کو لمبی عمر مل جائے اور لمبی عمر ملنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے برائیاں کی اور برے اعمال میں اپنی زندگی کو گزاری، وہ آدمی نے برا عمل کیا، کہا وہ آدمی اسلام کی نظر میں سب سے برا آدمی ہے۔ امام طیبی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مومن کی نظر میں ان کی زندگی کے اوقات کی اہمیت وہی ہے جو ایک تاجر کی نظر میں رأس المال اور پونجی کی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک آدمی ایسا ہو جنہوں نے بزنس میں 50 لاکھ روپئے لگائے ہوں، اب وہ آدمی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ 50 لاکھ سے کم ہو، بلکہ 50 لاکھ کا انویسٹمنٹ کیا ہے، رأس المال ہے، پونجی ہے۔ اگر وہ 50 لاکھ سے فائدہ کمائے گا تو اس بزنس میں انہوں نے فائدہ کمایا، اگر وہ آدمی پونجی کو کھا جائے، رأس المال کو کھا جائے، انویسٹمنٹ کو کھا جائے، تو یہ کہا جائے گا اس آدمی نے اس بزنس میں لاس کیا ہے، گھاٹا کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ ٹھیک اہل ایمان کے نزدیک ان کی زندگی کی اہمیت یہی ہے کہ یہ جو زندگی ملی ہے، اگر نیک اعمال میں رنگ کر کے اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے، اسلام کی نظر میں اچھے بنو گے، اس زندگی سے تم نے پروفٹ کمایا۔ لیکن اگر اس زندگی کو جو اوقات ملے ہیں، ان اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ کی معصیت میں گزاری اور نافرمانی کے راستے میں گزاری، برے عمل کرتے ہوئے اس زندگی کو گزاری، اس زندگی کے اوقات سے اس آدمی نے نقصان کیا۔ جب وہ اللہ کے یہاں ملاقات کرے گا تو ان کے ہاتھوں میں کامیابی لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے زندگی سے اگر کوئی آدمی نیک اعمال پر فائدہ اٹھائے گا، اسلام کی نظر میں وہی آدمی اچھا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک آدمی روزانہ دکان کو 10 بجے کھولتا ہے، ایک دن ایسا ہوا کہ اس آدمی نے 12 یا 2 بجے دکان کھولی۔ اب وہ آدمی رات تک سوچ رہا ہے یہ 2-4 گھنٹے میں نے کتنا نقصان کما لیا، 500 کا، 1000 کا، 2000 کا فائدہ ہو جاتا۔ یہ کانسیپٹ دین کے حوالے سے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آپ یہی نظریہ دین میں کیوں نہیں پیدا کرتے؟ فرض نمازیں چھوٹ رہی ہے، اس کا کتنا بڑا وبال ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ دینی احکام چھوٹ رہے ہیں، ان احکام کے کرنے سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نظریہ دین میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ میرے بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو معلوم پڑے گا کہ وہ لوگ عبادت کو کس اعتبار سے پریفرنس دیتے تھے، اس کو ترجیح دیتے تھے۔ یہاں صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز کی یہ حدیث یاد رکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اور خباب صاحب مقصورہ کے لقب سے ملقب ہیں، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں الا تسمع ما یقول ابو ہریرہ، اے عبداللہ ابن عمر، کیا آپ نے نہیں سنا کہ ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں؟ کہا کہ کون سی حدیث بیان کر رہے ہیں؟ کہا ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ جو آدمی
जनाजे के साथ निकलेगा, नमाज पढ़ेगा और तदफीन में शरीक रहेगा, 2 क़िरात का सवाब मिलेगा। और जो वापस चला आएगा सिर्फ नमाज पढ़ करके 1 क़िरात का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा टेंशन में आ गए। ऐसा लगा कि प्रॉब्लम का एक पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा, लेकिन उनके कहने पर उन्होंने यकीन नहीं किया। इसको कहते हैं दीन में तहकीक करना। हमारे मिंबरों मेहराब से झूठी मूठी हदीसें बयान नहीं की जाती हैं, गली सड़ी चीजें बयान नहीं की जाती हैं। कुछ लोगों के यहाँ तो गली सड़ी चीजें बयान की जाती हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक का मिजाज है। अगर कोई बड़े से बड़ा आलिम अगर कोई ऐसी बात कह दे तो हमारे यहाँ के हर एक नौजवान का ये नजरिया बना हुआ है, ये बात मेरी खटकी, ये खटकी सुन्नत से मोहब्बत की दलील है। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी ने सहाबी से प्रूफ मांगा, इससे बड़ी बात तहकीकी हो क्या हो सकती है। कहा जाओ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछ करके आओ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये हदीस सही है या नहीं है, नबी का फरमान है या नहीं है। खब्बाब गए, कहा अम्मा आयशा अब्दुल्ला इब्ने उमर के सामने अबू हुरैरा की एक हदीस बयान मैंने की है, अबू हुरैरा एक हदीस नबी से बयान कर रहे हैं, वो हदीस सही है या नहीं। कहा कौन सी हदीस, उन्होंने पूरी हदीस बयान की। अम्मा आयशा का फतवा आया, कहा सदका अबू हुरैरा ने सही बात कही। उससे पहले जैसे ही खब्बाब को भेजा, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अल्लाह की कसम मस्जिद में अपने उंगलियों में कंकरियां दबा करके युकल्लिबु हाफी यदिही अपने हाथ में वो कंकरियों को मरोड़ रहे थे। आपने देखा होगा एक आदमी प्रॉब्लम में आएगा, कभी दांत को कड़कड़वाएगा, कभी इस खंभे से उस खंभे तक चक्कर लगाएगा, कभी चारों तरफ घूमेगा, कभी अपनी हथेलियों को मरोड़ेगा। भाई टेंशन में आने के बाद आदमी की कैफियत कुछ ऐसी ही होती है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये हदीस सुनी तो सुनने के बाद टेंशन में आ गए और जैसे ही वापस पलट करके आए, जिनको तहकीक के लिए भेजा था, कहा क्या कहा अम्मा आयशा ने। कहा अम्मा आयशा का फतवा ये है कि अम्मा आयशा ने कहा सदका अबू हुरैरा ने जो हदीस बयान की वो सही की। अल्लाह की कसम उस दिन देखना था। रावी हदीस बयान करते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फदरब इब्ने उमर बिल हसीय्यल्लज़ी काना फी यदिही वक़ाला लक़द फर्रतना फी क़रारीतिन कसीरा। उन्होंने अपने हाथों से कंकरियां फेंक दी और इतने टेंशन में आए, कहा हमने बहुत सारे क़िरात को ज़ाय कर लिया। आज एक नमाज जमात के साथ छूट जाती है, ये थिंकिंग क्यों नहीं पैदा होती कि 25 या 27 दर्जा हमने ज़ाय कर लिया। एक दुकान वाला 10 बजे दुकान खोलता है, 12 बजे खोला तो 1000 का नुकसान हुआ। दीन में ये कॉन्सेप्ट पैदा करने की जरूरत है। तो इस्लाम की नजर में अच्छा वो है जो जिंदगी मिलने के बाद वो नेक अमल में उस जिंदगी को गुजारे। यहाँ पे एक और बात बयान करूंगा, इस्लाम की नजर में अच्छे वो लोग हैं नंबर 6। छठा आदमी वो है जो कर्ज को बेहतरीन तरीके से अदा करे। उम्मत के सामने ये मामला बयान किया जाए तो आदमी ऐसे घूर करके देखता है। आप कर्जे के बारे में बोलेंगे, भाई यहाँ हुकूक और मामला बिल्कुल साफ होने चाहिए। बुखारी किताबुल वकाला की हदीस, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना खियारकुम अहसनुकुम क़दा, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो बेहतर तरीके से कर्ज को अदा करें। लोगों ने जिनसे कर्जा लिया है मजबूरी में तो ले लिया, अब जब देने की बारी आती है वो लेने वाले जिन्होंने दिया है उसको इतना घुमाता बेचारे को दौरे पड़ने लगते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ने जैसे उनको दौरे पड़ने लगते हैं। मेरे भाइयों, एक मोमिन जरूरत पड़ने में कर्जा ले, लेकिन लेने के बाद उसे अच्छे तरीके से अदा करे, वो इस्लाम की नजर में अच्छा होता है। इस्लाम की नजर में वो आदमी अच्छा होगा। कई सारी हदीसें इसमें मौजूद हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक आदमी को शहीद कर दिया जाए, फिर उसे जिंदा किया जाए, फिर उसे शहीद कर दिया जाए, फिर उसे जिंदा किया जाए, फिर उसे शहीद कर दिया जाए। 3 बार शहादत की मौत अगर वाक़ई हो गई है
اور اس آدمی کے اوپر قرض تھا، کہا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 بار شہید ہونے والا قرضہ لے کر کے مرا، کہا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو قرضہ کو اچھے سے ادا کرے گا اسلام کی نظر میں وہ اچھا ہوگا۔ نمبر 7، چونکہ میرا وقت ہو چکا ہے، ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کسی کو دیکھ کر کے اگر اللہ یاد آ جائے اسلام کی نظر میں وہ اچھا ہے۔ اسلام کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جسے دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے۔ اگر آپ کو دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آ جائے آپ اسلام کے نزدیک اچھا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ دیکھتے ہیں۔ ان اسماء بنت یزید انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی حدیث ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا سب سے اچھے لوگوں کے بارے میں کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہم میں سے اچھے آدمی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذین اذا رؤوا، جنہیں جب دیکھا جائے ذکر اللہ عز وجل، وہ اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کی یاد آ جائے، وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔ تو جنہیں دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے اسلام کی نظر میں وہ اچھا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھ کر کے اللہ کیسے یاد آئیں گے؟ بھائی ہمیں دیکھ کر کے اللہ کیسے یاد آئیں گے؟ اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک آدمی جو حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر دینداری کود کود کر بھری ہوئی ہوتی ہے، زبان پر شکوے شکایت نہیں لاتے، زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب دیکھیں یا تو قرآن کی تلاوت میں ہے، صدقے و خیرات میں ہے، نوافل کی ادائیگی میں ہے، ایسے ایمان والوں سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ ایسے ایمان والے راستے اور گلیوں میں جب گزرتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کا کتنا اچھا بنتا ہے۔ بھائی یہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ کسی آدمی کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد ایسے آتی ہے، اگر آپ کو دیکھ کر کے اگر اللہ کی یاد آ جائے اسلام کی نظر میں آپ اچھے ہوں گے۔ لیکن لوگوں کے اخلاق اتنے برے ہیں، لگتا ہے 70 شیطانوں کو کوٹ کر کے اسے بنایا گیا ہے۔ معاشرے کا بڑا شریر آدمی جب کہیں گلیوں سے گزر جائے کہا جائے گا بھائی یہ تو شیطان کے باپ ابلیس سے بھی زیادہ 2 قدم آگے ہے، یہ سب سے بڑا شریر ہے معاشرے کا۔ اگر ہمیں دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جائے اسلام کی نظر میں ہم اچھے ہوں گے، لیکن اگر ہمیں دیکھ کر کے شیطان یاد آ جائے تو پھر معاشرے کا بھی اور اسلام کی نظر میں سب سے برا آدمی ہم ہوں گے۔ تو یہ اسلام کی نظر میں اچھے بننے کے کچھ اصول تھے جو اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں یہ سب عمل سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو دور فرما، جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں قرضے سے نکلنے کا یا اللہ کوئی راستہ متعین کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا